نمبر 3، مصیبتوں میں جب آدمی پڑے، دنیا میں کون آدمی ہے جس پہ مصیبت نہیں ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے بول سکتا ہے؟ نہیں۔ چاہے آپ کسی طرح کا بھی مسجد میں ہو یا ہال میں ہو، انڈیا میں ہو، انگلینڈ میں ہو، کسی بھی مجمع میں آپ پوچھیں کہ آپ میں سے کون ایسا ہے جس کو پرابلم نہیں ہے، تو لوگ آپ کو غور سے دیکھیں گے کون سی دنیا سے آئے۔ آپ کو معلوم نہیں اس دنیا میں جس کی بھی بھرتی ہوئی ہے، سب کو تکلیف ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، دنیا میں سب پریشان ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ایک آدمی اگر دیکھے تو اس کو اپنی اس طرف راحت والے دکھائی دیں گے، اور اس طرف اگر دیکھے تو اپنی تکلیف والے بھی دکھائی دیں گے۔ ہر آدمی کو کوئی ایسا آدمی ضرور ملے گا جو اس سے زیادہ تکلیف میں ہے، ہر آدمی کو کوئی ایسا آدمی ضرور ملے گا جو اس سے زیادہ راحت میں ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کو ملے گا۔ وہ دیکھنا چاہے تو اپنے سے زیادہ خوش آدمی بھی ڈھونڈ سکتا ہے، وہ ڈھونڈنا چاہے تو اپنے سے زیادہ غمگین آدمی بھی پا سکتا ہے۔ اب مصیبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی کی نگاہیں ہمیشہ ایسے لوگوں پر ٹکی رہیں جو اس سے اچھے حالات میں ہیں، تو ان کو دیکھ دیکھ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ دکھ، کیا ان کو اتنی خوشی اور میں ایسا۔ تو آپ کو دکھ اگر خریدنا ہے تو آپ اس طرح سے خرید سکتے کہ آپ ہمیشہ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے اچھے حالات میں ہیں، تو آپ کی زندگی خوشی خوشی غم میں کٹ جائے گی۔ آپ کو غمگین رہنا ہے، آپ کو پریشان ہونا ہے، مایوس ہونا ہے، آپ ہمیشہ اپنے سے اچھے حالات والوں کو دیکھ سکتے، آپ کے لیے زندگی بھر پڑی ہے۔ لیکن اگر آپ کو خوش رہنا ہے تو آپ ہمیشہ ایسا آدمی ڈھونڈ سکتے ہو، ایسا آدمی دیکھ سکتے ہو جو آپ سے زیادہ تکلیف میں ہے۔ جب آپ اس کو دیکھو گے تو دل میں شکر پیدا ہوگا، اللہ اچھا ہو، اس سے زیادہ تکلیف میں نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ کتنا تکلیف میں ہے، میری تو تکلیف اللہ کا احسان ہے کم ہے، میری تو تکلیف اللہ کا احسان ہے اس سے کم ہے، میرے سے زیادہ تکلیف میں یہ ہے۔ آدمی اپنے سے جب کمتر کو دیکھتا ہے، اپنے سے زیادہ تکلیف والے کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ شکر۔ اور اپنے سے زیادہ اچھے حالات والے کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ شکایت۔ کیا ایسا اس کے دل میں کب پیدا ہوتا؟ جب اپنے سے اچھے حالات والے کو دیکھتا ہے۔ تو ایک آدمی، آپ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، آپ اس کو 2 چاکلیٹ دو، کتنا خوش ہوگا، دونوں ہاتھ میں 2 چاکلیٹ۔ اور آپ دوسرے بچے کو 3 دو، اب اس کو دیکھ کے کیا ہوگا؟ اب یہ 2 کی خوشی، ہاتھ 2 ہی ہے لیکن اس کو 3 کیسے دیے؟ تو اب کیا ہوگا؟ اس کو غصہ آئے گا، وہ ایک دم ڈیمانڈنگ ہو جائے گا، ناراض ہوگا، اس کی وہ چاکلیٹ کی جو خوشی تھی چہرہ کیا ہو جائے گا؟ ایک دم۔ لیکن اگر وہی بچہ کسی دوسرے بچے کو دے جس کو ایک ہی چاکلیٹ ملے گا تو اس کو 2 بتائے گا اس طرح سے۔ یہ انسان ہے، اس بچے کی طرح بڑے بھی ہیں، چیزیں بدل جاتی ہیں، آدمی وہی رہتا ہے، عمریں بدل جاتی ہیں، آدمی ویسے ہی رہتا ہے۔ کہ ایک آدمی جب اپنے سے زیادہ والے کو دیکھتا ہے تو آدمی غمگین ہو جاتا ہے، اپنے سے کم والے کو دیکھتا ہے تو شکر پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان اگر خوش رہنا چاہتا ہے یا غمگین رہنا چاہتا ہے، اس کی چوائس ہے۔ آپ کو خوش رہنا ہے تو بھی آپ کے پاس ایک راستہ ہے، آپ کو غمگین ہونا ہے تو بھی آپ کے پاس راستہ ہے۔ آپ اپنی نگاہ ہمیشہ ایسوں پر رکھیں جن کے پاس، آپ کے پاس کھانے کے لیے بریانی نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی نہیں ہے، آپ کے سالن میں نمک کم ہے، کسی کے پاس سالن ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اچھے جوتے نہیں ہیں، کسی کے پاس پاؤں نہیں ہے، آپ کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، ایک دم آپ کے پاس 2 ڈریس نہیں ہے، کسی کے پاس سطر چھپانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، ان پہ جب آپ نگاہ رکھو گے تو آپ اپنے پاس جو کچھ ہے اس میں خوش رہ سکتے ہو۔ میرے پاس اتنا تو ہے، میرے پاس اتنا تو ہے، اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے، تو شکر پیدا ہوتا ہے اور آدمی جتنا ہے اس میں خوش رہ سکتا ہے۔ دیکھیے خوشی چیزوں میں نہیں ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا فیکٹ ہے دنیا کا، خوشی چیزوں میں نہیں ہوتی ہے، خوشی اندر دل میں ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک ہی چاکلیٹ ایک بچے کو دیں تو خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے ابو کو دے تو اس کو ایسا کچھ خوشی ہوتی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ بولے گا مجھ کو ڈائبٹیز ہے، مجھ کو کیا دے رہے آپ، مجھ کو ڈائبٹیز ہے، اس کو خوشی نہیں ہوگی اس میں۔ لیکن بچہ ایک چاکلیٹ پہ خوش ہو جاتا ہے، تو خوشی چاکلیٹ میں ہوتی تو پھر سب خوش ہوتے، دادا جان بھی خوش ہو جاتے، لیکن خوشی اس میں نہیں ہے، خوشی آدمی کے اندر ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نگاہ ایسوں پر رکھے جن کو اس سے کم ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ،
آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی نگاہ کسی ایسے انسان پر پڑے جس کو مال اور خوبصورتی جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اور اونچا درجہ دیا ہے، بہت مال دیا، بہت ہیلدی، بہت خوبصورت بنایا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے سے کم والے کو بھی دیکھ لے، ایک نظر اپنے سے کم والوں پر بھی ڈال دے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اس لیے ضروری ہے کہ کہیں تم اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اس کی ناقدری نہ کرنے لگ جاؤ۔ جو ملا اس کی آدمی ناقدری کب کرتا ہے؟ جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے، کیا مجھ کو یہ ملا اور اس کو وہ، یہ جس کو نہیں ملا ہے اس کو دیکھے گا تو لگے اس کو نہیں ملا، مجھ کو تو ملا، مجھ کو ملا۔ تو ایک آدمی کو، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، تو آپ اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اپنے سے زیادہ مصیبت میں جو آدمی اس کو دیکھیں، تو آپ اپنی حالت میں خوش رہ سکتے ہو۔ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو آپ اپنی حالت میں خوش رہ سکتے نہیں۔